بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان میں اپنے غیر ہنگامی سفارتی عملے کو پاکستان سے واپس بلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق لاہور اور کراچی میں امریکی قونصل خانوں کے غیر ضروری عملے کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لیکن امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد خطے میں ڈرون اور میزائل حملوں کے خدشات ہیں۔ کیا سمجھا جائے اس کو؟ کیا امریکہ کو اس بات کا خوف ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے پر ایران میزائل یا ڈرون حملہ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا ایران اور پاکستان آپس میں رابطے میں ہیں؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ریڈ الرٹ ہے، اور جہاں امریکی سفارت خانے کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے سفارت خانے پر امریکی حملے کا خطرہ ہے، ایرانی حملے کا خطرہ ہے، وہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا ایران واقعی پاکستان کی سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے خلیجی ممالک میں جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں وہاں ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اور بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور اس وقت بین الاقوامی میڈیا کے اوپر ایک چینی پروفیسر کی پیشگوئی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ 3 پیشگوئیاں انہوں نے ایران اور امریکہ کے حوالے سے کی تھیں، جو اس سے پہلے ان میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں۔ تیسری پیشگوئی کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جنگ طویل ہوگی، اور اس جنگ میں ایران کو فتح ہوگی، امریکہ کو شکست ہوگی۔ اس پیشگوئی کی تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا اس پیشگوئی کو لے کر اور امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریڈ الرٹ ہے، جہاں پر پاکستان اور افغان بارڈر کے اوپر صورتحال مخدوش ہے، وہیں پر پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ جو ایران کا حصہ، اس بارڈر کو گرم کرنے کے حوالے سے، اس بارڈر پر حالات خراب کرنے کے حوالے سے اس کے پیچھے منصوبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے وہاں پر معاملات خراب ہوں، اس جنگ کو پاکستان تک لایا جائے۔ کیا اگر پاکستان کو اس بات کا علم ہے، یا پاکستان کے مقتدر حلقے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس جنگ کو پاکستان کی سرحدوں پر لایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک اور بارڈر پر جنگ، یعنی پاک افغان بارڈر پر جنگ کی صورتحال کیوں پیدا کی گئی؟ چند ماہ قبل ہمارے مشرقی بارڈر پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ جو ایرانی سرحد ہے، ایران کے ساتھ جو پاکستان کی سرحد، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد کیا وہاں صورتحال خراب ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور خیبر پختونخوا، یعنی افغانستان اور پاکستان کی سرحد خیبر پختونخوا، وہاں سے کیسے براہ راست متاثر ہو سکتا ہے؟ یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ان معاملات کے اوپر ریڈ الرٹ ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام تر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام تر سیاسی رہنماؤں کو ایک ٹیبل کے اوپر لایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منت ترلے کیے کہ آج انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اجلاس میں بلائے جانے کے حوالے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی۔ ان کا بڑا واضح اور صاف موقف تھا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، جب تک وہ عمران خان صاحب سے ان معاملات کے اوپر رہنمائی نہیں لیتے، ایسے کسی اجلاس کے اندر وہ شرکت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی انائیں ملک سے بڑی ہیں تو آپ کو ان معاملے پر سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب آپ کو سیاسی جماعتوں کی حمایت چاہیے، جب آپ کو سیاسی رہنماؤں کی حمایت چاہیے، جب آپ کو پاکستان کے عوام کی حمایت چاہیے، تو ایسے وقت میں بھی آپ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان اور پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر یہ تمام تر چیزیں بھلا کر پاکستانی عوام کو ساتھ اپنے کھڑا کرنے کی ضرورت تھی۔ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام تر معاملات میں اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے اور پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کی جانب سے شاید اس طرح سے
عقلمندانہ پالیسیاں اختیار نہیں کی گئیں۔ عمران خان صاحب کی علاج کے لیے جو ہے وہ الشفا اسپتال منتقلی کی جو درخواست سامنے آئی تھی اس پر بھی فوری طور پر عمل درآمد کی بجائے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات دور کرتے ہوئے 10 مارچ کے لیے حکومت سے جواب طلب کیا، یعنی تقریباً ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔ اس دوران 9 مئی کے احتجاج کے مقدمات میں استغاثہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور 6 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتوں کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جانے لگا کہ اب شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اگر رہا ہوں تو وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ اس قسم کے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عید سے پہلے بنی گالہ یا زمان پارک منتقل کیا جا سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کو علاج کے لیے ان کی صحت کی مخدوش حالت کے پیش نظر اسپتال کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ معاملہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ساتھ رابطہ کر کے ایک بار پھر ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ ایسے موقع کے اوپر کوئی وکلا سے آپ کی گفتگو ہو، پارٹی رہنماؤں سے آپ کی گفتگو ہو، یا دیگر رہنماؤں سے آپ کی کوئی بات چیت ہو، آپ کی بہنوں سے کوئی آپ کی گفتگو ہو، تو جس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، ریاست پاکستان کی، اور خاص طور پر اسرائیل ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، اگر اس موقع پر آپ کی جانب سے کوئی ایسا بیان یا پیغام آتا ہے جو کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کا موقف نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر وہی پالیسی اپنائیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی بارہا یہ بات کہہ چکے کہ پاکستان کے اندر وہی پالیسی چلے گی جو پاکستان کے عوام کے نمائندے بنائیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ روس یوکرین جنگ میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو پالیسی سامنے آئی تھی اس پالیسی کو لے کر آج کل کچھ انکشافات مراد سعید صاحب کی کتاب کے حوالے سے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب تحریر کی ہے جس پر ہم ایک علیحدہ سے ویلا کریں گے، اس کے تفصیلی مطالعے کے بعد جو چیزیں وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر اعتراض تھا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک توازن کی پالیسی چاہتے تھے۔ امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک جو ہے وہ متوازن پالیسی چاہتے تھے۔ بھارت ہو، افغانستان ہو، اسرائیل ہو، فلسطین ہو، ان تمام تر معاملات کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ برابری کی سطح کے اوپر ایک متوازن پالیسی چاہتے تھے۔ وہ کسی خاص کیمپ کے اندر نہیں جانا چاہتے تھے، وہ کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ بارہا اس بات کی مثال دیا کرتے تھے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہ آپ کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے تمام تر ادوار میں، چاہے وہ نان الائنمنٹ موومنٹ کا دور ہو، نیم کا، سیٹو سینٹو کے معاملات ہوں، دیگر موقعوں سر جنگ کا واقعہ ہو، ان تمام تر معاملات میں واقعات کے موقع پر جس طرح سے جو ہے وہ بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دی، اس طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب نہیں دی جا سکی، جس کے پیچھے ڈیفینیٹلی پاکستان کی وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ 50 کی دہائی سے لے کر آج تک گزشتہ 70-75 برسوں میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ رہی، امریکہ اور روس کے حوالے سے، دیگر ممالک کے حوالے سے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، آج پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ عمران خان صاحب تمام تر چیزیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے ریاست پاکستان کو وہ یہی ہے کہ جہاں ایک طرف ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک ہیں جو دیگر ان ریاستوں کے اوپر وہ حملے نہ کریں جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں، وہاں اب یہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اگر پاکستان کے اندر سے، یعنی اسلام آباد ہو، لاہور ہو یا کراچی ہو، اپنے سفارتی عملے کو اگر واپس بلایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر مظاہرین نے شدید احتجاج کیا تھا، جھڑپوں کے دوران وہاں پر 9 افراد جہاں باک ہو گئے تھے۔ پھر امریکی حکام نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ وہاں پر مظاہرین پر جو فائرنگ کی گئی وہ امریکی میرینز کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی۔ اس پر پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں نے جو ہے وہ بڑا احتجاج بھی کیا تھا اور اس حوالے سے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ اب
اب پاکستان میں مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ براہ راست فائرنگ پہلے ریاست پاکستان کی جانب سے کی جاتی تھی، اب جناب امریکی میرینز کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پرامن مظاہرے کیے جاتے ہیں جنگ کے خلاف، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، دیگر یورپی ممالک ہو۔ اگر یہاں پر آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مظاہرین پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں یا ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، تو ان سے نمٹنے کا بھی باقاعدہ ایک طریقہ کار موجود تھا۔ اس طرح سے سیدھی فائرنگ اور سیدھی گولیاں چلا کر جو کچھ کیا گیا، معاملات کو سلجھانے کی بجائے مزید جو ہے وہ بگاڑا گیا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ایک پیشن گوئی وائرل ہو رہی ہے۔ چین کے معروف جیو پولیٹیکل تجزیہ کار پروفیسر جیانگ کی تیسری پیش گوئی ایک بار پھر میڈیا میں نمایاں ہو رہی ہے، جو ایران کے خلاف امریکی جنگ میں شکست اور فتح سے متعلق ہے۔ پروفیسر جیانگ شوچین نے 2024 میں 3 بڑی پیش گوئیاں کی تھیں، جن میں پہلی 2 پیش گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ پہلی یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدارتی انتخاب جیتیں گے اور امریکہ کے صدر بنیں گے۔ دوسری یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ شروع کریں گے، اور اب وہ اپنی تیسری پیش گوئی پر قائم ہے۔ پروفیسر جیانگ نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو شکست ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت جائے گا، جس سے امریکی عالمی بالادستی کو شدید دھچکا لگے گا، جس کے بعد چین اور روس مضبوط طاقتیں بن کر ابھریں گے۔ ان کی دونوں پیش گوئیاں درست ثابت ہونے کی وجہ سے جو ان کی تیسری پیشن گوئی ہے وہ اس وقت امریکہ میں باعث تشویش بنی ہوئی ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اس جنگ میں شکست کھا جائے گا۔ جیانگ نے اس ہفتے بریکنگ پوائنٹس نامی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے جنگ کے تجزیے کے مطابق میرے خیال میں ایران کے پاس امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی یہ ایک ایسی جنگ ہے جو تھکن اور نقصان کے تبادلے پر مبنی ہے، یعنی یہ ایک طویل جنگ ہوگی، اور اسی جانب اب اشارہ کر رہے ہیں دنیا بھر کے جو جنگی ماہرین ہیں، جو پوری دنیا کا میڈیا ہے، وہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو تھکن اور نقصان کے تبادلے پر مبنی ہے، اور ایرانی اس جنگ کے لیے پچھلے 20 سالوں سے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ پروفیسر جیانگ نے مزید کہا کہ ایرانیوں کے مذہب میں یہ عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ انہوں نے کئی مشقیں کی ہیں۔ پچھلے جون میں 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی، جس میں ایرانیوں نے اسرائیلی اور امریکی حملہ آور صلاحیتوں کا تجزیہ کر لیا، اور اب ان کے پاس اس نئے حملے کے لیے مکمل تیاری کے لیے تقریباً 8 ماہ کا وقت تھا۔ اور جان کے مطابق ایران کے پراکسیز یعنی حوثی، حزب اللہ، حماس اور دیگر ملیشیائی امریکی ذہنیت کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اور اب ان کے پاس ایک مضبوط حکمت عملی ہے کہ کس طرح امریکی طاقت کو کمزور اور بالآخر تباہ کیا جائے۔ اس حوالے سے اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ چاہے سعودی عرب ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے دیگر خلیجی ریاستیں ہوں، جہاں جہاں سے امریکی اڈے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ان پر جوابی حملے کر کے ایران نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ اور اس وقت خلیجی ریاستوں کے اندر یہ پریشانی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے انہیں ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا ہے جو کہ ایک طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیال ان کا یہ تھا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد شاید ایرانی ان کے کہنے کے اوپر بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے گا، حکومت بدل جائے گی، اور وہی ماضی میں جس طرح سے 70 کی دہائی کے اندر وہاں پر امریکہ نواز حکومت رہی، شاید اس طرح کا ماحول وہاں پر دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایرانی بڑی تعداد میں نکلے ضرور سڑکوں پر، لیکن وہ موجودہ نظام جو ایران کے اندر ہے اس کے حق میں اور آیت اللہ خامنئی کے حق میں نکلے۔ اور جیانگ نے یہ کہا کہ ایرانی جو ہے وہ دنیا کی معیشت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس لیے خلیجی ممالک کے امریکی اڈے نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اور صرف اڈوں کے نہیں بلکہ ان اڈوں کے اہم توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ پانی کے تحلیل کرنے والے پلانٹس کو بھی نشانہ بنائیں گے جو ان ممالک کی زندگی کا بنیادی ذریعہ ہیں، کیونکہ یہاں تازہ پانی کی فراہمی جو ہے وہ موجود ہے۔ پانی کے جو مسائل کا جن کا سامنا ہے خلیجی ممالک کو، اس حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ پانی کے تحلیل کرنے والے پلانٹس خلیجی ممالک کے پانی کے 60% جو پانی ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈرون جس کی قیمت تقریباً $50,000 ہے، وہ اگر ریاض میں سعودی عرب میں پانی کے تحلیل کرنے والے پلانٹ کو تباہ کر دے تو 1 کروڑ یعنی 10 ملین کی آبادی والا شہر 2 ہفتوں میں پانی سے محروم ہو جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران نے اب نائے ہرمز بھی بند کر دیے، وہاں سے صرف چینی جو جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور باقی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تیل کی تقریباً 20% عالمی تیل کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے، اور خدشات جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے
تیل کی سپلائی کے حوالے سے، تیل کی قیمتوں کے حوالے سے، اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر ایندھن کے استعمال کے حوالے سے مستقبل میں جو خدشات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی میڈیا بھی اب اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی پلان موجود نہیں ہے کہ جناب اس کے بعد آگے چل کر کیا کیا جائے گا، اور امریکہ آگے چل کر جو ہے وہ اس ایرانی جنگ کے حوالے سے ان کے پاس کیا منصوبہ ہے، وہ جو ہے وہ کیا سوچ رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے۔ اس حوالے سے اب تک امریکی میڈیا کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا چکے ہیں جو کہ طویل ہوگی اور جو کہ مستقبل میں امریکہ کی شکست پر منتج ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔